السلام علیکم، ایوری ڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں یسرا مسعود۔ چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ ہارون آباد میں نئے تعینات ہونے والے ڈی سی بہاول نگر محمد شعیب خان جدون نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے ارشد علی گوری کی اس رپورٹ میں۔ ہارون آباد کے جناح البلدیہ میں ڈی سی بہاول نگر کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں اے سی عبدالجبار گجر، ڈی ایس پی فاروق احمد کمینہ، ایس ایچ او تھانہ سٹی پرویز اختر بھٹی، ایس ایچ او تھانہ صدر افضل کھوکھر، ایس ایچ او تھانہ فقیر والی ندیم اقبال سمیت دیگر سرکاری اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈی سی بہاول نگر میں کھلی کچہری میں عوام کی شکایت سنی اور موقع پر ہی متعلقہ افسران کو مسائل کے حل کی ہدایات جاری کی۔ ڈی سی بہاول نگر نے کھلی کچہری میں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں انشاءاللہ ضلع بہاول نگر کے عوام کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اور ڈی سی بہاول نگر نے میڈیا نمائندگان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بہاول نگر میں تعیناتی کے بعد ہارون آباد شہر میں میری پہلی کھلی کچہری ہے اور میں ہارون آباد کے مسائل سے بخوبی واقف ہوں اور حکومت پنجاب کی ہدایت پر کھلی کچہری میں پیش کیے جانے والے مسائل کا فوری حل یقینی بنایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی ہارون آباد شہر کے تمام مسائل حل کر دیے جائیں گے۔ جبکہ ڈی سی بہاول نگر کی ہارون آباد آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں پھولوں کی مالائیں پہنائی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ اسسٹنٹ کمشنر ٹل راشد علی کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، CNWTMA اور وابڈا سے متعلق بات کی گئی۔ بجلی کی ناروا اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں کمی، تحصیل ٹل ہسپتال میں ادویات کی فراہمی، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کی 4 دیواری سمیت سائنس ٹیچرز کی تعیناتی، فٹ پاتھوں پر ناجائز تجاوزات کا خاتمہ اور بنو چوک روڈ کی تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر راشد علی نے کہا کہ کھلی کچہری میں کیے گئے فیصلوں کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ ہالینڈ میں پاکستان کمیونٹی نے PIA کی فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں منصور احمد کی اس رپورٹ میں۔ ہالینڈ میں PIA کی جائیدادیں کرائے پر دیے جانے کی خبر نشر ہونے کے بعد پاکستانی کمیونٹی نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ ہالینڈ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ ہالینڈ میں PIA کا مکمل انتظامیہ سیٹ اپ موجود ہونے کے باوجود فلائٹ آپریشن بند ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ مطالبہ کیا ہے اور پرزور طریقے سے مطالبہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان سے، اپنے پرائم منسٹر عمران خان سے اور چیئرمین PIA ایئر مارشل ارشد ملک صاحب سے کہ یہاں سے جلد از جلد فلائٹس ریزیوم کی جائیں ایمسٹرڈیم سے پاکستان کے لیے، تاکہ ہمیں ہماری فیملیز کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو اس وقت زر مبادلہ کی بہت سخت ضرورت ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ایک اچھا سورس ہے کہ آپ اگر اپنی فلائٹس ہر اسٹیشن سے چلائیں، کم از کم یہاں سے جرمنی سے، اور کارگو بھی انہی فلائٹس جائے تو ہمارے ملک کو اچھا خاصا زر مبادلہ بھی مل سکتا ہے۔ PIA یہاں پہ بند ہوئی ہے، یہ بہت اہم ایشو تھا کمیونٹی کے لیے، کیونکہ ہماری اگر خدا نخواستہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پاکستان میں لے کے جانا بڑا مشکل کام تھا، اور اس کے علاوہ بڑے مسائل ہیں، ڈائریکٹ فیملی نہیں جا سکتی، 14-18 گھنٹے لے کے پاکستان جاتے ہیں، تو بڑی خوش آئند چیز ہے کہ اس ایشو کو اٹھایا گیا ہے، اور میں مبارکباد دینا چاہوں گا کمیونٹی کو کہ انہوں نے اکٹھے ہو کے یک آواز PIA کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ انشاءاللہ اللہ کرے اس پہ خالی میسج سے جائے، عمل درآمدی اس پہ ہونا چاہیے۔ مجھے بڑی خوشیاں بات ہوگی کہ اللہ کرے ہماری PIA کی فلائٹ اگر یہاں سے بحال ہو اور پراپرٹی کی دیکھ بھال ہو، فلائٹ بھی بحال ہو۔ حکومت کوئی بھی ہے، ہمیں کسی کی حکومت سے غرض نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے اوورسیز پاکستانیوں کی۔ کسی گورنمنٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اوورسیز کرتے ہیں پاکستان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، سب کے لیے، اور یہ فلائٹ چلنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ ڈرائی لیز لے کے جہاز بڑے معمولی طریقے سے، کوئی اتنے ایکسپینسز نہیں ہے، صرف دل ہونی چاہیے، اچھے لوگ ہونے چاہیے جو اس کام کو کر سکیں۔ سجیشن کمیٹی بنانے کی آئی ہے، اگر ہم یہ کمیٹی بناتے ہیں اس میں پاکستانی کمیونٹی جو 35-40 ہزار لوگ ہیں ان کی ایک نمائندگی کی جائے گی۔ جو کمیٹی ایک لاہ عمل تیار کرے گی وہ پاکستان امبیسی کو بھی ساتھ لے گی، ان پہ بھی زور ڈالے گی، اور اقتدار کے جو ایوان ہیں ان میں بھی اپنی آواز پہنچائے گی، اپوزیشن کو بھی
چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کے چیف آف جسٹس سے لے کے سینٹ کے چیئرمین، صدر پاکستان، وزیر اعظم ایک بہت ہی اچھے اور منظم طریقے سے بچائے گی، اور وہی وہ آواز ہوگی جو یہاں پہ ہماری مدد کرے گی۔ اگر ہم لوگ ایک ایک کر کے دو کر کے جائیں گے تو ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کا یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے، سیمینر ہوا ہے، کانفرنس ہوا ہے، یہ ایک بہترین قدم ہے PIA کی بحالی کی کوشش کے لیے۔ سمندر پار پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ ہالینڈ میں PIA کا فلائٹ آپریشن بحال ہونے سے تاجر برادری کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کے راستے کھلیں گے۔ منصور احمد، ایوری ڈے نیوز، ہالینڈ۔ کوٹلی آزاد کشمیر یونین کونسل تھروچی کی عوام ترقی کے اس دور میں بھی سفری سہولتوں سے محروم ہے۔ اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین اور راجہ اقبال خان عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم چودھری۔ گلپور سے ننگال جانے والی روڈ کے ساتھ کئی دیہات منسلک ہیں۔ روزانہ سینکڑوں افراد اس روڈ پر سفر کرتے ہیں۔ جہاں یہ مقامی بسنے والے لوگوں کے لیے سفر کا ذریعہ بنتی ہے، وہاں یہ دو مین سڑکوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ ایک طرف راولپنڈی کوٹلی اور دوسری طرف کھریٹا میرپور، جو انتہائی کم فاصلہ ہے۔ روڈ کی خراب حالت کے باعث لوگوں کو ایئرپورٹ جانے کے لیے بھی طویل سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ روڈ کی حالت زار پر وہاں بسنے والے لوگ سخت پریشان ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ برسوں سے کھنڈرات کا منظر پیش کرنے والی روڈ پر اب سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ روڈ کی جو حالت تھی وہ بہت خراب ہو چکی ہے اور ہمارے لیے سفر کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ڈرائیور حضرات بھی روڈ کی حالت پر شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لاکھوں روپے مالیت کی گاڑیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ پاس کی روڈ جو ہے اس کی بہت حالت خراب ہو چکی ہے۔ ہماری لاکھوں روپے کی گاڑیاں ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ حلقے کے سیاسی لیڈر عوام کو پیش مشکلات کا کوئی حل نہیں کر رہے۔ عوام علاقہ کا کہنا ہے کہ آنے والے الیکشن میں ان سیاسی لیڈروں کو ووٹ کے ذریعے بھرپور جواب دیا جائے گا جو روڈ کا کام نہیں کروائے گا۔ روڈ کی تعمیر کے لیے ہم سب ایک ہیں اور اب اپنا حق لے کر رہیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم، کوٹلی آزاد کشمیر۔ چنیوٹ ریلوے ملازمین کا انوکھا احتجاج۔ محکمہ ریلوے کے ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ریلوے پھاٹک کو بند کر دیا۔ ریلوے پھاٹک کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پھاٹک کی بندش کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ لاہور سے آنے اور جھنگ جانے والی گاڑیوں کو شدید مشکلات، عوام پریشان۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خصوصی ہدایات پر DC جام شورو ان ایکشن۔ ڈپٹی کمشنر جام شورو فرید الدین مصطفیٰ 7 شریف کے قریب بھان سعید آباد پہنچ گئے اور متاثرہ دیہاتوں کا دورہ کیا اور عوام کے مسائل سنے اور انہیں جلد حل کرنے کا وعدہ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی گجرانوالہ کے ڈویژنل صدر دیوان شمیم اختر نے پاکستانیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ بھٹو خاندان نے پہلے بھی ملک کو مشکل حالات سے نکالا تھا اور اب بھی بلاول کی قیادت میں اس کو حل کریں گے۔ لیکن آپ کو یاد کرانے جا رہا ہوں کہ جس بھٹو نے پھانسی کا پھندا چوم کے اس پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، جس بھٹو نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس پاکستان کو 73 کا آئین دیا، جس بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دے کر 90,000 فوجیوں کو انڈیا سامراج سے آزاد کرایا اور 5 لاکھ مربع میل علاقہ دشمنوں سے واپس لیا، جس نے غریبوں کو زبان دی، جس نے مزدوروں کو شان دی، جس نے کسانوں کو آن باندھ دی، جس نے آپ کو اپنی پہچان دی۔ میرے دوستو، آج اس پاکستان پہ ایک ایسے سامراج کو، ایک ایسے حکمران کو مسلط کر دیا گیا ہے جو سلیکٹڈ ہے، جو قطن الیکٹڈ نہیں، جو نومینیٹڈ ہے، جو کٹ پتلی ہے، اور جس نے آ کر پاکستان کی جمہوری زندگی کو منتشر کر کے رکھ دیا ہے۔ دوستو، میں آپ کو آواز دیتا ہوں، میں آپ کی عزت کو آواز دیتا ہوں۔ میرا یقین ہے، میرا بھروسہ ہے کہ گجرانوالہ ڈویژن کے میرے بتوالے، گجرانوالہ ڈویژن کے میرے ورکر، گجرانوالہ ڈویژن کے میرے بھائی، میرے عہدیدار، میرے مزدور، میرے کسان، میرے PSF، میری یوتھ، میری PLF، میرا پیپل ٹرینر سیل، میرا شعبہ خواتین آج قافلوں کی شکل میں نکلے گا، آج کارواں کی شکل میں نکلے گا، آج جتھوں کی شکل میں نکلے گا۔ گجرانوالہ سے لے کر گدر خان تک ایک کر دیں گے، بلاک کر دیں گے ہر چیز، کارواں چلے گا۔ اور اگر کسی نے کسی
इंतजामिया ने जुर्रत की तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि सबसे पहले खंजर खाने वाला दीवान शमीम होगा, डंडा खाने वाला दीवान शमीम होगा, जेल में जाने वाला दीवान शमीम होगा, कुर्बानियां देने वाले आप मेरे साथ होंगे। खुदा के लिए आज बताओ कि गुजर खान का जलसा पहला कदम है और आखिरी कदम है, और गुजर खान का जलसा मौजूदा तहरीक इंसाफ सो कॉल्ड सिलेक्टेड नॉमिनेटेड तहरीक इंसाफ के कमर में आखिरी कील साबित होगा। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए देखते रहिए everydaynews.pk।